السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پاکستان میں نہ اسلام ہے، نہ جمہوریت ہے، اور نہ ہی پاکستان کے لفظ میں موجود لفظ پاک کا کوئی وجود ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی کو یہ وہم تھا کہ پاکستان میں کوئی معاشرہ، کوئی قدر، کوئی نظام، کوئی تمیز، کوئی قانون موجود ہے، تو یقیناً اب یہ خمار اتر چکا ہوگا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اس معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنے پہ بحث ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں یہ تصور کرنا کہ یہاں پر کوئی اکانومی تھی، معیشت تھی، اقتصادیات تھی، یا کاروبار تھا، یا کچھ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں تھیں، تو یہ یقیناً سراسر مذاق ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ باتیں کرنا کہ ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں اور کنگال ہو رہے ہیں، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں، کیونکہ دیوالیہ اور کنگال کی تمام چیزیں شروع سے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ معیشت کے حساب سے کوئی نقطہ نکال لیں، پاکستان بنیادی طور پہ پہلے سے ہی ایک کنگال اور دیوالیہ ملک ہے، جو کہ کرائے کے قاتل کے طور پہ بننے والی اس ریاست کو اپنی عزت بیچنے، اپنے لوگ مروانے اور اپنے وسائل کے دوسری طاقتوں کے لیے استعمال کے عوض ملنے والے پیسے سے چلتا تھا۔ دنیا بھر کی ہر کتاب کے لحاظ سے ہم ایک کنگال، یتیم، بھکاری اور برباد ملک ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم صرف اپنے گند کے اوپر پرفیوم چھڑک چھڑک کر کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کا اور اس صورتحال سے نکلنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ آپ ویسے ہی دنیا میں انٹرنیشنل ٹھگ پہچانے جاتے ہیں، اب اپنے آپ کو آپ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنلی بینکرپٹ بھی ڈکلیئر کر دیں، تاکہ ایک دفعہ یہ تمام چیزیں کتابی ہو جائیں، واضح ہو جائیں اور صاف ہو جائیں۔ دنیا میں آپ کی عزت تو ویسے ہی نہیں ہے، مگر اس سے یہ ہوگا کہ آپ سرٹیفائڈ بے عزت ہو جائیں گے، جس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مردے کا خون چوسنے والے اور اس خالی کھوکے کے پیچھے چھپے ہوئے گدھ، اس ملک پہ برسنے والی نوسط کے پردے میں چھپے ہوئے خناس سب سامنے آ جائیں گے۔ کچھ ذلت بہرحال ان کے حصے میں بھی آئے گی۔ مثلا ایک دم ہمیں اس سوچ پہ مجبور کرنے والی موجودہ حکومت اور اس موجودہ حکومت کے پیچھے چھپے ہوئے سیاہ کردار، اور ان سیاہ کرداروں کے پیچھے ایک سیاہ تاریخ، اور اس سیاہ تاریخ کے پیچھے چھپی ہوئی ناسور قوتیں، یہ سب مکمل طور پر ننگے ہو جائیں گے۔ اس سے اس یرکان زدہ مریض ملک کی بے شمار بیماریوں کے پیچھے چھپے ہوئے محرک، جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے مگر اس وقوعے کے بعد ہمارے سامنے آ گریں گے، تو عین ممکن ہے کہ 25 کروڑ لوگوں میں چند لاکھ تو ایسے حلالی ہوں گے جن کو شاید یہ سب کچھ دیکھ کر شرم آ جائے اور وہ اس غلاظت کو ہمیشہ کے لیے دفنانے کا ارادہ کر لیں، تاکہ وہ کسی نئے اور بہتر مستقبل کی پیش بینی کر سکیں۔ چنانچہ ہمارا آخری سہارا یہ باقاعدہ طور پر دیوالیہ ہونا ہی ہے۔ جب تک ہم ایک سرٹیفائڈ دیوالیہ یا بینکرپٹ ملک نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اس مشکل سے نہیں نکل سکتے، ہم اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے۔ ہم اسی شیطانی دائرے میں گول گول گھومتے رہیں گے اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے اور دنیا کو بھی مصیبت میں رکھیں گے۔ چنانچہ ہمارا آخری سہارا باقاعدہ طور پر دیوالیہ ہونا ہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، مگر دعا مانگنے کی شرط ہے کہ کم سے کم آپ کسی نہ کسی درجے میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہماری شباہت ہے انسانوں جیسی، کچھ تو انسانیت کا بھرم رکھنا ہوگا۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس کے تدارک کے لیے کچھ اعضاء کو کٹنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔